اچھا جی، اس کے بعد سورۃ الرحمن اور سورہ واقعہ ہم ابھی نہیں لیں گے. سورہ رحمان اور سورہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ جس دن ہماری تکمیل ہے 28ویں روزے کو، اس دن ہم لوگ سورۃ الرحمن اور سورہ واقعہ اپنے دن کے ٹائمنگ میں یہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ حدید سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدید کہتے ہیں لوہے کو، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک پانی اور ایک لوہا ایک ایسی نعمت ہے جو اس پلانٹ ارتھ کا اپنی چیز ہی نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا پلانٹ ارتھ کی اپنی کچھ کوالٹیز ہیں، لوہا بھی اور پانی بھی کسی اور سیارے سے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے. کوئی زبردست قسم کا بمبارڈمنٹ ہوئی تھی جس کے اثر میں واللہ عالم کیسا پلانٹ تھا جس کے پاس لوہا بہت تھا. جب وہ بلاسٹ ہوا یا اس نے بمبارڈ کیا تو اس کا لوہا جو ہے نا وہ ایک زور کے ساتھ زمین کی طرف آیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی شان ہے اس رب کی، اس نے اس زور کے ساتھ زمین کے اندر جا کے اس کو فکس کر دیا، اور آج زمین لوہے کی پلیٹوں کی وجہ سے سٹیبل کھڑی ہوئی اللہ کے حکم سے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ ہماری زمین کا، اگر آپ لوگوں نے جیولوجی پڑھی ہو تو نیچے پوری ایک لیئرنگ ہے لوہے کی، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں لوہے کی پلیٹ ہے پوری. اور یہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈیزاسٹرز آتے ہیں یا جسے کہتے ہیں ہم زلزلے آتے ہیں، لوہے کی پلیٹس میں ذرا سی جو موومنٹس ہوتی ہیں، اتنے سے تو ہماری طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پلیٹ ہلے تو ہم سیدھے بیٹھ سکیں. کہا یہ کہ وہ پلیٹ بھی اکھاڑ دی جائے گی اور انسان اس دن اپنے رب کے سامنے برہنہ پیش کر دیا جائے گا. کچھ بھی نہ ظاہر میں کچھ چھپا ہوا ہوگا، نہ سینے کے حال اس کے کسی سے چھپے ہوئے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحدید. اس میں کمزور مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور معاملہ کیا ایک کہتے ہیں نا آہینی آئرن ٹائپ جو ہے نا ان کو شوق دلایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمان میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتے ہیں. بہت پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں صفاتی آیات تھی. اللہ کا تعارف ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک صورت میں یا ایک پارے میں مکمل ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین سے اس کا تعارف آپ نے سننا شروع کیا ہے اور والناس تک چلے جائیں گے. آپ کو کبھی اللہ کی اس صفت کا پتہ لگے گا، کبھی اس صفت کا. ان آیات کی بڑی خوبصورت تلاوت بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں سب کچھ ہے. اور اس میں ایک آیت بڑی پیاری ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ کون ہوتا ہے؟ مومن کی تنہائی بھی تنہائی والی نہیں ہوتی، اس کی تنہائی میں بھی کون ہوتا ہے؟ رب اس کا ساتھ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو لوگ نافرمان ہیں ان کے لیے اس آیت میں الارم ہے. سب سے چھپ کے تو گناہ کر لیتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ جب تم سب سے بھی تنہا ہوتے ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارا رب تم کو. نیکی والے کو بھی یہی والی آیت ہے اور بدی والے کو بھی. نیکی والے کو یہ شوق دلایا گیا کہ کسی نے اگر تیری نیکی نہیں دیکھی نا، کسی نے تیرا اچھا دل نہیں دیکھا، میں نے دیکھا. میں تیرے ساتھ اس وقت تھا جب تکیے میں منہ رکھ کے رو رہی تھی، میں نے دیکھا تھا تمہاری محنتوں کو. اور اسی طرح سے میں اس وقت بھی اس کے ساتھ بھی تھا جس نے سب سے چھپ کے تو گناہ کیے، مگر سب سے ہلکا اس نے خدا کو لیا اور اس کے سامنے گناہ کر بیٹھا. پھر بھی اس کے بعد بھی اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے. جس کام سے اس نے کرنے کو منع کیا ہے انسان وہی کام کرتا ہے، سب سے چھپ کے کرتا ہے مگر اس سے چھپ کے نہیں کرتا، چھپ بھی نہیں سکتا. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا. یہ پوری زمین کی موجودات، ان سب کا نائب اللہ نے ہم کو بنایا، مگر صرف برتن سمیٹ کے رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے پورے قرآن میں کیا شوق دلایا ہے؟ خرچ کرو، تم دو تاکہ تم دیے جاؤ. تم روکو گے تو تم روکے جاؤ گے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا علم بڑھے وہ دینا لگ جائے، جو یہ چاہتا ہے اس کو عزت ملے وہ عزت بانٹنے لگ جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو مال ملے وہ کیا کرنے لگ جائے؟ وہ مال بانٹنے لگ جائے.
ہم نے پہلے بھی اس بات کو پڑھا تھا. دیکھیں ہر ایک کے پاس مال کی تقسیم ایسی نہیں ہے کہ 5,000 کے 1,000 کے 500 کے نوٹ نکال سکے. نہ ہر ایک کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ سب کے راشن کی بالٹیاں بھر دے. تو ایک شیخ نے کہا تھا کہ اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ خواہ وہ چونٹیوں کو ایک چٹکی آٹا ہی کیوں نہ ہو. تم اس کی اتنی چھوٹی سی مخلوق پہ چٹکی گرا دو گی آٹا، یہ تمہاری استطاعت تھی. تیرا رب تو بہت بڑی قدرت والا ہے، وہ تو پتہ نہیں تجھ پہ کیا کیا انڈیل دے گا. تو میں اپنی شان کے مطابق، میں اپنی حیثیت سے تم کو عطا کروں گا. تو لازمی اور بالخصوص رمضان اور رمضان کا بھی جاتا ہوا عشرہ جو دے سکے اچھا مشورہ ہی دے دے، کسی تکلیف زدہ کو مسکرا کے جو ہے نا ایک تسلی ہی دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اور سب سے کم فائدہ یہ ہے کہ کسی کے دل کو جو نا الفت والی بات سمجھا دی، اس کو حوصلہ دے دیا. اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں روشنی میں لے آئے. در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. بار بار شوق دلایا جا رہا ہے، کیا بات ہے کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ برحال مر جاؤ گے تو سب تقسیم ہو جائے گا. جو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں یاد رکھے وہ ضرب ہوتا ہے، ملٹی پلائی ہوتا ہے. اور جو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں وہ تقسیم ہوتا ہے. تقسیم سے تعداد چھوٹی ہوتی ہے. آپ 12 کو تقسیم کریں تو 3 کے ساتھ تقسیم کریں گے تو بہت چھوٹا عدد رہ جائے گا، لیکن آپ 12 کو 3 سے ضرب کر کے دیکھیں تو عدد بڑھ چکا ہوگا. جو رب کے راستے میں دے دیا جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ملٹی پلائی. اور جو پیچھے والے بانٹ لیتے ہیں وہ آپس میں کیا ہو جاتا ہے؟ تقسیم ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا بات ہے بھائی کیوں نہیں اللہ کے راہ میں تم خرچ کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ معاملہ یہ کہ زمین اور آسمان ہے کس کی میراث؟ اللہ کی چیز ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے دو تو تم دے ہی نہیں رہے ہو. آپ کے پاس کوئی 1,000 روپے امانت رکھوا ہے اور کل کو بولے اس میں سے کوئی 100 روپے دے دو تو کہیں گے ایسے کیسے، کل سے میرے پاس 1,000 روپے رکھا ہوا ہے میں تو نہیں دینے والا. بالکل رب کے ساتھ بندے کا یہی معاملہ ہے. پورا جسم رب نے اس کو دیا، صلاحیتیں رب نے اس کو دی، اور رب ہی کے راستے میں دینے کو تیار نہیں ہے. جسم دنیا کے لیے کھپا دے گا، دماغ دنیا کے لیے کھپا دے گا. وہ ایک شعر ہے مجھے اتنا اچھا یاد تو نہیں، جان دی ہی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مومن کا تو یہ ہے کہ میں نے اگر یہ جان دے دی رب کے راستے میں تو کون سا تیر مارا، اسی کی تو دی ہوئی تھی. مگر یہ کہ جب میں نے اپنی جان اپنے رب کے راستے میں دی تو ایسا لگتا ہے جیسے حق نہیں ادا ہوا، کوئی کمی نہ رہ گئی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو چوائس دے گا، آپ میں سے کوئی بھی دنیا میں پلٹنا چاہتا ہے تو پہلے سے دگنی دوں گا. جانا چاہتے ہو؟ کوئی نہیں آئے گا. ہاں شہید کہے گا اللہ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیوں؟ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں، مفہوم ملتا ہے کہ میں تیری دنیا میں اتروں، پھر صبح کے وقت میری تیرے دشمن سے لڑائی ہو، وہ مجھ پہ جھپٹے میں اس پہ جھپٹوں، پھر وہ میرے ہاتھ کان ناک مجھ سے جدا کر دے اور میں اپنا لٹا پٹا جسم تیرے پاس لے کر آؤں، بولوں اللہ یہ کر کے آیا، یہ میں ادا کر کے آیا ہوں. تو صرف ایک شہید کو جو ہے نا شوق ہوگا کہ جان اس کی دی ہوئی تھی نا، بار بار لوٹانے میں جو اس کو مزہ آئے گا وہ صرف ایک شہید ہی جان سکتا ہے کہ کیا ہے. کیوں نہیں دیتے ہو خدا کی راہ میں؟ اللہ میاں ہمارے ہاتھوں کو کھول دیجیے. اور بار بار یاد رکھیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے صرف پیسہ نہیں ہے. پیسہ تو کسی کو اللہ نے بہت دیا اور کسی کو نہیں دیا، لیکن اپنے گھر قرآن کے لیے کھولے، لوگوں کو اچھا مشورہ دے، کچھ تو دے، دینے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے دیجئے، علم کے اوپر اژدہا بن کے مت بیٹھ جائیے. علم تو جتنا بانٹتے ہیں، آج اگر میں بغیر نوٹس کے پڑھاتی ہوں تو میں پڑھا ہی نہیں سکتی تھی جب تک کہ میں نے بانٹا نہ ہوتا، کیونکہ جتنی بار بانٹا گیا وہ چیز اتنی بار میرے دماغ میں اللہ کی طرف سے مضبوط ہو گئی ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا. بڑی پیاری آیت ہے. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. امیجن کریں جب اسلام غالب نہیں تھا، 13 سال مکے میں تو مغلوب زمانہ تھا نا، اس ٹائم ایمان لانے والے کیا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں جہاں ہر جگہ اسلام مشہور ہو چکا تھا؟
نہیں، اللہ تعالیٰ نا اتنی اتنی سی قدر جانتا ہے بندے کی. ہم تو شاید ایک چابک سے سارے سب جانوروں کو ہانکتے ہیں، اللہ سب کو نہیں ایک سے چلاتا. اللہ کو پتا ہے کہ میری اس بندی نے شرعی پردے کا ارادہ کیا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، سب نے ساتھ دیا. لیکن میری اس بندی نے صرف دوپٹہ اوڑھنے کا ارادہ کیا، پورا محلہ اس کے خلاف ہو گیا، اس کو جاب چھوڑنی پڑی، اس کا شوہر اس کو تانے دینے لگ گیا. تو اس کی ایفرٹ جو ہے نا اس سے زیادہ کاؤنٹ کی جائے گی. اور یہ صرف میرے رب کو پتا ہے کون اپنے درجے میں کس چیز پہ محنت کر رہا ہے. مت کسی کی بھی محنت کو کم سمجھے، اللہ سے پوچھے کہ اس کی ویلیو اللہ کی نظر میں ڈیسیمل سے بعد والا زیرو ہے یا پہلے والا زیرو ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی مال آ جانے کے بعد خرچ کرے گا وہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے بعد مال تھا نہیں تب بھی اس نے خرچ کیا. اور نہ کوئی جہاد بعد میں کرنے والا اس لیول پہ آ سکتا ہے جو اس لیے مہاجرین جو تھے نا، مہاجرین ہجرت جو کر کے آئے تھے بہت بڑے پائے کے صحابہ سمجھے جاتے تھے. سب کچھ جو کچھ ان کے پاس تھا، جان مال بیوی بچے سب ہی تو چھوڑا تھا. تو کوئی ان کے لیول کا ایمان کیسے ہوتا؟ کس نے ہجرتیں کی تھی ایسی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر یہ بات مینشن کر دی کہ بعد میں خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے اس تنگی کے زمانے میں جہاد بھی کیا اور خرچ بھی کیا. وعدے دونوں سے اچھے ہیں، اللہ کی نگاہ میں دونوں ہی پیارے ہیں. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور ان کے لیے بہترین اجر ہے اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. اللہ کو قرض حسنہ دینا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے. اللہ چاہے تو اس پورے اسلام کو فرشتوں سے غالب کروا دے، ہے ٹرمپ کی گدی وہ توڑوا دے، لیکن وہ کس سے کام لے گا واللہ عالم. کیا پتا کسی کے ذریعے اس کے دل تک کلمہ ہی پہنچ جائے، کسی سے تو اللہ، یا کیا پتا کلموں کو تنگ، کلمہ پڑھنے والوں کو تنگ کرنے والے کی گردن اللہ کبھی بھی توڑوا دے یا جھکا دے. بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو رب تعالیٰ کو قرض دے. تو صحابہ حیرت زدہ ہوتے تھے کہ رب کو قرض کی حاجت، لیکن یہ والا قرض نہیں ہے جو ایک محتاج بندہ کسی سے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ محاورتاً کہا، بیسیکلی جو تم ہمارے راستے میں لگاؤ گے نا ہم اسے بطور قرض قبول کریں گے. اور قرض کی شرط کیا ہوتی ہے؟ ادا کرنا ہوتا ہے. قرض کہتے ہی اس لیے قرض کو ہے کہ جس کی ادائیگی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جو لے رہا ہوں نا، جب کہ آپ سوچیں اسی کا ہے. میں آپ کو 1000 روپے رکھواؤں اور کہوں کہ ذرا سنیں میرے 1000 میں سے 500 روپے مجھے قرضہ دے دیں، تو آپ کو ہنسی آئے گی. اپنے مال کا کون قرضہ مانگتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ہی تم کو سب دیا ہے، لیکن مجھے نا اس میں سے تھوڑا سا قرضہ دے دو. اور پھر کیوں دو قرضہ؟ تاکہ میں اس کو بڑھا کے تم کو واپس کر دوں. ہر حال میں کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کے 1000 روپے میرے پاس رکھوائے، ذرا سی دیر کو مال محسوس ہوا، اپنے 1000 میں سے 500 قرضہ مانگ لیا مجھ سے فلاں نے، پھر واپس لوٹاتے ہوئے 500 کے 1500 روپے دے دیے، تو کس کا فائدہ چل رہا ہے؟ ایسے محبت سے اللہ تعالیٰ کہے دیکھو تو صحیح، تمہارے لیے تو میرا ترازو ہی الگ ہے. میری چیز ہے، تم کو اس کے اوپر وقتی خلیفہ بنایا ہے میں نے، اور پھر اس میں سے تھوڑا سا قرضہ مانگتا ہوں. کیوں مانگ رہا ہوں؟ تاکہ تم کو اس سے بڑھا کے. صحابہ نے تو تجوریاں کھول دی تھی، صحابہ کے پاس تجوری میں چند سکے تھے تو وہ بھی کس کی راہ میں لگا دیے تھے. انسان کی فطرت ہے، جہاں سے بڑھ کے ملنے کی امید ہوتی ہے نا وہاں پہلے انویسٹ کرتا ہے. دنیا میں جتنا بھی لگا لیں گے آپ کے لیول کا نہیں ملے گا تو بڑھ کے کہاں سے ملے گا؟ ایک لمحے کو ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرنے والے آدمی کو سوچے. میری اپنی فیملی میں سے 2 لوگوں کو میں جانتی ہوں جو کروم کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جہاں یہ اسپیئر پارٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا ان کے اوپر کروم چڑھایا جاتا ہے. تیزاب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیزاب میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے اسکن پر خارشی سب کچھ. اب یہ کتنی بھی سیلری دے دیں گے کیا اس اسکن کی ڈیزیز کو ختم کر سکیں گے؟ اور ایک وقت آئے گا ریٹائر کر دیں گے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کے خون پسینے کی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا. جو صبح کی آپ نے نیند قربان کی آفس 7 بجے پہنچنے کے لیے، سارا زمانہ مل کے وہ کروڑوں کی نیند تھی جو آئی تھی رات میں، دے دی نا. دنیا آپ کو آپ کے کیے کے برابر نہیں دے سکتا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم دو، ہم دیے ہوئے سے دگنا تم کو لوٹا دیں گے. تو پھر کہاں انویسٹ کریں زیادہ؟
جو اللہ کی راہ میں، جو اللہ کے دین کے. دنیا کا علم حاصل کرنا منع نہیں ہے، مگر کاڑا علم مت حاصل کریں. صرف دنیا کا اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے دین سے جدا کر کے، اسکالرس کہتے ہیں یہ کاڑا علم ہے، دجالی علم، ایک آنکھ جسے صرف تم کو دنیا دکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو بھی شوق دلائیں کہ جو ہے وہ خدا کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو جائے، تاکہ کیا ملے؟ ہائی انویسٹمنٹ ملے. اور جو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے اس کو یہاں بھی ملتا ہے اور وہاں بھی ملتا ہے. اور وہ دن جب کہ مومن مردوں اور عورتوں کو تم دیکھو گے کہ ان کے نور ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے کہ جب پل صراط پہ ہم کو چڑھایا جائے، پاؤں پل صراط پہ پڑے نہیں اور روشنی چمک جائے. ہر کوئی پل صراط پہ اپنی روشنی لے کر آئے گا. آپ نے دیکھا وہ جو کان کن ہوتے ہیں، کان میں کام کرتے ہیں، ان کے سروں پہ اپنی یہاں پر ایک لائٹ، لیکن ان کی لائٹ سے پڑوسی والے کی لائٹ فیوز ہو جائے تو وہ فائدہ لے سکتے ہیں. قیامت کے دن کی ہر ایک کی لائٹ اپنی ہوگی. میری لائٹ سے میری اولاد بھی فائدہ نہیں لے سکے گی، اور میاں جی کی لائٹ سے میں خود فائدہ نہیں لے سکوں گی. دو جگہ پہ روشنی آئے گی قرآن کے مطابق. ایک انسان کے آگے آگے روشنی دوڑے گی، یہ اس کے دل کا نور ہوگا، اور ایک اس کے رائٹ ہینڈ پہ روشنی دوڑے گی، وہ اعمال کا نور ہوگا. اس روشنی کی جس قدر برائٹن روشنی ہوگی وہ اتنا تیزی سے دوڑے گا. اور کچھ کی روشنی ایسی ہوگی کبھی جلے گی کبھی بجھ جائے گی. جب جلے گی تو بھاگے گا، بجھے گی تو ٹھہر جائے گا. تو اس کے لیے راستہ کتنا طویل ہو جائے گا. فلکچویشن آنکھوں پہ چندیا جاتا ہے بندہ. اور کبھی پل صراط کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہوا تو ضرور قیامت کی بارے میں کسی دن کلاس ڈیٹیلنگ کریں گے، تاکہ بے خوف جو زندگی گزار رہے نا، ذرا سا دل دہل سے جائے ہمارے. تو اس وقت نور آگے آگے جائے گا، اور اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو. انظرونا، منافق وہ لوگ جو چوائس پہ اسلام قبول کرتے تھے. جب اسلام فائدے کا ہوتا تھا تو لے لیتے تھے، جب اسلام میں بھاری احکامات آتے تھے تو دنیا پرستی میں چھوڑ دیں گے. قیامت کے دن آ کے ایمان والوں سے کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اے ایمان والو ذرا ہماری طرف تو دیکھو. کیوں دیکھیں؟ تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ تو فائدہ اٹھائیں. مگر ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ واپس پیچھے پلٹ جاؤ. فالتمسوا نورا، وہاں جا کے اپنے نور کی تلاش کرو. کہاں پلٹ جاؤ؟ جاؤ دنیا میں واپس جاؤ. وہاں نور کی محفلیں لگتی تھی تو تمہیں تو قوالی نائٹ میں دل لگتا تھا. وہاں قرآن کی دعوت آتی تھی تو تمہیں تو تب کانسرٹس اچھے لگتے تھے نا. اب ہم سے کس بات کا نور طلب کر رہے ہو؟ جاؤ واپس دنیا میں جاؤ، اور اب جا کے وہاں وہ کام کرو کہ جس سے تمہارے نامہ اعمال روشن ہو جائے. آ سکے گا کوئی واپس؟ کوئی آ سکے گا وہاں سے؟ کوئی بھی نہیں. یعنی ایک طرح سے ان کو پرے ہٹا دیں گے ایمان والے. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. سبحان اللہ. وہ مومنوں سے پکار پکار کے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ایک ہی گھر میں منافق بھی زندگی گزارتا ہے اور مومن بھی گزارتا ہے، بے نمازی بھی ہوتا ہے اور نمازی بھی ہوتا ہے. اللہ کے حکموں کو سر پہ رکھنے والا اور اللہ کے حکموں کو روندنے والے دونوں موجود ہوتے ہیں. ایک ہی ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. قیامت کے دن ایک ساتھ نہیں ہوں گے. ایک رحمت کے دروازے سے اندر چلا جائے گا اور ایک رحمت کے دروازے سے باہر رہ جائے گا. پھر وہ اندر جانے والے کو آوازیں لگائیں گے سنو میں تمہاری کزن نہیں تھی؟ یاد کرو ہم ایک ساتھ نہیں جایا کرتے تھے؟ ہم تمہارے ساتھ نہ دیں؟ مومن جواب دیں گے ہاں ہاں، مگر تم اپنے آپ کو خود ہی فتنے میں ڈالا اور موقع پرستی کی. موقع پرستی ہوتا ہے بینیفٹ لیا اسلام کا، جب کیش کیا. جب وراثت میں عورتوں کی تقسیم کی بات آتی تو فوراً آ جاتی قرآن، اور جب قرآن میں نگاہیں جھکانے کی بات آتی تو منہ پھاڑ پھاڑ کے بکواس کرتی تھی. تم وہی تھی نا جو شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. شیطان کا اللہ کے معاملے میں کیا دھوکہ ہے؟ وہ مہربان ہے، وہ رحمان ہے. بس توبہ کر لینا، ذرا سی دیر کی تو بات ہے. ایسا ڈیلیٹ کر دوں گا تمہارا گناہ، کسی کو نہیں پتہ لگے گا. پھر بڑے بڑے لوگوں کے گناہ یاد دلواتا ہے، دیکھا نہیں اس نے گناہ کیا تھا وہ بھی تو بخشا گیا نا. یہ ہے شیطان کے کیا چکنے چپڑے دھوکے. لہٰذا آج تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے.
کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب. اتنی خوبصورت آیات ہے نا، صحابہ پہ اثر ہوتا تھا ان آیات کا. کیا ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے تو ان کے دل اندر سے کیا ہونے لگے؟ کانپنے لگے. بہترین قاری وہ ہے کہ جس کو سن کے جو ہے نا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آپ کو یاد آ جائے جس چیز کی طرف وہ منظر کشی کر رہا ہے. اللہ ہم پر وہ وقت لے آ کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ تیری یاد سے پگھلنے والے بن جائے. پھر ایک لمبی مدت ان پہ گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیوں کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہے، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، وہ ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخی ہے. خوب جان لو، آیت نمبر 21 بہت امپورٹنٹ آیت ہے، پلس اس میں یوں سمجھ لیں آپ کی اور میری زندگی کا پورا ایک احاطہ ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. کبھی آپ نے وہ دیکھا ہے شیکسپیئر کا 7 اسٹیجز آف ہیومن، 7 اسٹیجز آف اے مین؟ شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہے، اکثر یونیورسٹیز اینڈ کالجز میں اس میں کروایا جاتا ہے کہ اس نے ایک انسان کے 7 مراحل بتائے کہ کیسے بچپنا ہوتا ہے، پھر کم سنی آتی ہے، لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، ادھیڑ عمر آتا ہے، فائنلی بڑھاپا آتا ہے اور پھر فائنلی وہ موت میں. اپنے جانب میں شیکسپیئر نے انگلش میں زبردست انداز میں نا ایک انسان کی پوری زندگی کو سمرائز کیا ہے. بالکل وہی سمرائزیشن 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید سورہ حدید میں بیان کی تھی. اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی یہ زندگی لعب کھیل ہے. کون کھیلتا ہے؟ بڑے کھیلتے ہیں یا بچے کھیلتے ہیں؟ کس کا کھیل مقصد ہوتا ہے جینے کا؟ بچے صبح اٹھتے ہی کس کے لیے ہے؟ کھیلنے کے لیے. جلدی سو جائے مما، پھر اپنے صبح اٹھ کے ٹائم سے کھیلنا ہے. ان کے لیے یہ نہیں کہ ٹائم سے اسکول جانا ہے. بالکل ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی کیا چاہت ہوتی ہے کہ اس کو کیا ملنے؟ لاعبن، کھیلنا. ولہون، اور تماشا، دل لگی. اچھا اب چھوٹا بچہ جو ہے نا، اب تو خیر وہ بھی موبائل میں بڑا انٹرسٹ رکھتا ہے، لیکن جنرلی بچے کھلونوں سے خوش ہوا کرتے تھے. اور بچہ تھوڑا سا گرو کرتا ہے تو وہ تماشوں سے خوش ہوتا ہے. مجھے ٹی وی پہ کچھ لگا کے دے، مجھے اسکٹ دیکھنا ہے، مجھے اینک والا جن دیکھنا ہے. آہستہ آہستہ اس کی ایج گرو کر رہی ہے. پھر کیا ہے؟ زینتن. پھر تھوڑا سا جب بچپن اور لڑکپن سے اوپر جاتا ہے تو زینت پسند کرتا ہے، ٹپ ٹاپ. یہ کس عمر میں آتی ہے؟ جوانی میں، ٹین ایج میں. میرے بال ایسے ہوں. چھوٹے بچے کو نا آپ بنایا ہوا سوٹ دوبارہ پہنا دیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کے لیے بس ضروری یہ ہے کہ اماں مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی. لیکن تھوڑا سا جب وہ جوان ہو جاتا ہے، ٹین ایج آ جاتی، ایسا ہیئر کٹ چاہیے، یہ کمبینیشن نہیں بنتا. اللہ میاں میرے بیٹے کو بھی زندگی صحت دے. گزر رہی ہوں میں ٹین ایج میں، جو ٹین ڈبا ہوتا ہے نا اماں ابا کا، ہم کچھ پہنانے کو دیتے ہیں، اس کے ساتھ یہ پینٹ میچ ہی نہیں کری ہے، آپ نے کیسے نکال کے دی دی؟ آکورڈ لگ رہا ہے بالکل. اور اس کے ساتھ یہ والا ہیئر اسٹائل میچ کرے گا، یہ والا نہیں کرے گا. بال ایسے اسپائکس والے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زینت. اور پھر یہ بھی نہیں کہ میں اچھا دکھ رہا ہوں تو اندر بیٹھ جاؤں، بہانے سے دروازے پہ لٹکنا، چشمہ پہننا، تصویر کھینچنا، لوگوں سے پوچھنا. زینت، دکھاوا پسند آنے لگتا ہے. بچپن میں تو بچہ اپنے کھلونے سمیٹ لیتا ہے، اور جوانی میں جو لڑکا لڑکی جوان ہوتی ہے اس کی جوانی جو ہے نا وہ شو آف کرتا ہے، زینت ہے. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا جب اس سے بڑا ہوتا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ. بچپن سے گزر گیا، لڑکپن کی ایج سے گزر گیا، جوانی بھی آ کے چلی گئی. اب بتائیں کوئی بندہ میچیور ہو گیا، 25 29 30 ایج کا ہو گیا، اب اس کا انٹرسٹ صرف کپڑوں میں ہوگا یا اس کو ہوتا ہے کچھ تھوڑی زیادہ محنت کروں، بونس مل جائے، ذرا بیوی بچوں کو اچھے کپڑے دلا دوں؟ اب کیا ہوگا؟ اب اس کا وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا جو بچپن میں تھا. آج اگر ایک 40 سال کا آدمی روئے تو وہ کبھی اپنے بچپن کے کھلونوں سے بہلے گا نہیں. اب وہ کب بہلے گا؟ جب اس کی سیلری ٹائم پر آ جائے گی، جب اس کی پروموشن ہو جائے گی.
تو ہر دور کے نا غم بھی الگ ہوتے ہیں اور شوق بھی الگ ہوتے ہیں. وہ تفاخر، ایک وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں جب وہ زینت سے نکل کے فخر میں داخل ہو جاتا ہے. تمہیں پتا ہے میری 7 ڈیجٹ سیلری ہے، میں ریسنٹلی 1 سال میں 3 بار پروموٹ ہو چکا ہوں. اگر مردوں کی ذرا ٹیبل پہ گفتگو سنا جائے نا جو وہ آفیسز میں کرتے ہیں، تو بس میں نے ایک پلاٹ وہاں پر انویسٹ کر دیا ہے، میں نے ایک شیئرز وہاں پر ڈال دیے. اب تفاخر شروع ہو جاتا ہے. اور کس کس چیز میں؟ اموال والاولاد. میں 4 بیٹوں کا باپ ہوں، بس بیٹے میرے کاندھے کو آ لگے، ان قریب جوائن کرنے والے مجھے میرے بزنس میں. کیسے اللہ تعالیٰ نے پورا اسکیچ ڈرا کر دیا، کہاں بچپن سے کہانی شروع ہوئی تھی اور کہاں اب آ چکا ہے تفاخر کے درجے میں. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. ان سارے اسٹیجز سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو کر رہ جاتی ہے، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. یہ جس بالکل فلالیس اسکن پہ تمہیں اطراحٹ تھی، کوئی اس پہ رنکلز نہیں آئے تھے، ایک وقت آتا ہے سارے زمانے کی جھریاں ان چہروں پہ پڑ جاتی، بھس بن کے رہ جاتے. کھڑی فصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری اسکن اس ٹائم جو. پھر ایک وقت آتا ہے بڑھاپا، دانت اپنی جگہ سے چھوٹ جاتے ہیں. لوگوں کی ہائٹ اگر 5'6" ہوتی ہے تو وہ بڑی عمر میں ان کا کوب نکل جاتا ہے، آہستہ آہستہ قد چھوٹا ہو جاتا ہے، جسم سے بال جھڑ جاتے ہیں سر کے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسے اترا رہے تھے نا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے، اور لمحہ لگا زمانے کے نشیب و فراز سے گزرے، بھس بن کے رہ گئے ہو. تمہارے آنے سے لوگوں کے اوپر دہشت بیٹھتی تھی اور آج گھر کے کسی ایک کونے چرپائی پہ تم پڑے ہوتے ہو، لوگ تمہارے کھانسنے کی آواز پہ بھی غور نہیں کرتے. شکر ادا، دعا سکھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو. ایک لمحے کو یہ سب میرے ساتھ بھی ہونا ہے. بڑھاپے کو کون ہرا سکتا ہے؟ بہترین لوگ وہ ہیں جو بڑھاپے کو قبول کر لیں. جو لوگ بزرگی کو قبول نہیں کرتے وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. جو لوگ زوال کو قبول نہیں کرتے، اللہ اکبر، کیونکہ جس کو ایک بار عروج کا نشہ لگتا ہے نا وہ تصور میں زوال نہیں لاتا. آپ بڑے بڑے اگر کسی کی نا، میں وحید مراد کا ذکر کرتی ہوں کہ اپنے زمانے کا چاکلیٹ، ہم تو خیر بہت چھوٹے تھے لیکن ہاں دیکھا ہے بھائی ہم نے اس بندے کا روب نا. وہ کہیں پر اپنی گاڑی کھڑا کر دے تو اس کی گاڑی پہ عورتوں کے جو ہے نا ہونٹوں کے کس کے نشان، تو ان کے سگنیچر، تو ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا. اس قدر فیم اللہ نے اس کو دیا تھا، لیکن کس کام میں فیم دیا، اللہ اکبر و کبیرہ. پھر ایک وقت آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ سے ان کا جو فیس تھا نا وہ خراب ہو گیا تھا. کس چیز سے ہیرو بنتے تھے؟ چہرے سے تو بنتے. کب تک چہرہ تیرے ساتھ رہے گا؟ پھر وہ اسٹریس میں چلے گئے تھے. ان کے بارے میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی کہ ان سے پوچھا گیا رولنگ فیسز اینڈ ٹریجک اینڈز، ایک شو آتا تھا اس میں رولنگ فیسز کا بڑا ہی خوفناک انجام دکھایا جاتا تھا، بہت بڑے بڑے اسٹارز کا اس میں دکھایا جاتا تھا. تو لوگ آئے تو دیکھا بہت اداس رہنے لگے. تو کسی ایک ڈائریکٹر نے آ کے کہا کہ وحید صاحب آپ نا اداس مت ہو، آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائے، میں آپ کو پہلی فلم میں کاسٹ کروں گا جو اپ کمنگ میری مووی ہے. تو کہنے لگے آپ مجھے کاسٹ کر لیں، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ ہے بے بسی. یہ ہیروئنس کیوں پھر جو ہے نا پی پی کے زہر مر جاتی ہیں. لمحوں میں عروج جب زوال میں بدلتا ہے تو قبول ہی نہیں ہوتا اپنا زوال، پھر موت کو گلے لگا لیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس چیز پہ میں نے تمہیں بچپن سے کھڑا کر کے کہاں تک پہنچا دیا، بڑھاپا کیسے بھول گئے. بڑھاپے کی تو ٹنٹنا. لوگ اپنے گھر سے بوڑھے جو نا اولڈ ایج ہاؤس میں جمع کروا کے آ جاتے ہیں کہ شاید یہ ہوں گے نہیں، سامنے تو ہمیں بھی بڑھاپا نہیں آئے گا. کیوں کر نہ آئے گا؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ انسان کی جو ہے نا ریت پسل رہی ہے، اور وہ ہے کہ وہ برتھ ڈے ہی منایا جا رہا ہے، ابھی تک وہ اسی نشے سے باہر نہیں آ رہا ہے. یہ آیات میں کہتی ہوں اس کے اوپر پورے جو ہے پروگرامز ہو سکتے ہیں. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. کہاں اس دنیا میں اپنے آپ کو کھپا دیا، کہاں بھاگو. ایسے لوگوں کے درمیانوں میں دوڑو کہ تم اللہ کی وسیع جنتوں تک پہنچو جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں، ما اصاب من مصیبت
فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ اپنے نصیب پر، اپنی تقدیر پر شاکر ہو جائیں، جو کچھ ہو رہا ہے دیٹ واز ڈن اینڈ ڈیسائیڈڈ، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان ہو تمہیں اس پر دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پہ پھول نہ جاؤ۔ جو نقصان یا کمی پیشی ہوئی یہ بھی میری تقدیر تھی۔ مومن کبھی بھی اپنے غموں کا نہ کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، جس کا ایمان اچھا ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہے اس کے اوپر غم آتا ہے، غلط کیا میں نے تم پر بھروسہ، تم تھے ہی نہیں اس قابل میں تم پہ بھروسہ کرتی۔ مومن پہ مشکل آتی ہے، صبر کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدھا ایمان شکر میں ہے اور آدھا ایمان صبر میں ہے۔ ملے تو شاکر ہو جاؤ، چھن جائے واپس چلے جائے تو صابر ہو جاؤ۔ مومن ہمیشہ نا غنی رہتا ہے۔ غنی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں غنی ہوتے ہیں مالدار، غنی مالدار کو نہیں کہتے، ایکچول میں غنی کہتے ہیں لاپرواہ کو، وہ جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لوگوں نے دھکا دے دیا، ہاتھ جھاڑا آگے چلا گیا، سمجھا کہ اس دھکے سے بھی مجھ کو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے، کہیں میں انا والا تو نہیں ہو گیا تو اللہ نے مجھے ایک لمحے میں دھکا دے کر یاد دلا دیا میرے ہاتھ میں ہو۔ تو مومن نا صبر اور شکر کو سامنے رکھتا ہے، ہر حال میں کنیکٹڈ کس سے ہوتا ہے؟ غم آئے من جانب اللہ، صبر کر کے رب کی قربت پاتا ہے، خوشی آئے من جانب اللہ، شکر کر کے رب کی قدر پا لیتا ہے، قربت پا لیتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں ایسی ایک سٹوری آتی ہے کہ وہ رستے سے گزر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہوا جا رہا ہوتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی اس کو نا پیچھے سے پتھر کھینچ کے مارتا ہے، تو وہ پیچھے مڑ کے حیرت سے اس کو دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کہتا ہے بے شک یہ جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، بس میں یہ دیکھ رہا تھا منہ کس کا کالا کروایا اللہ نے، یہ کام کس سے لیا غلط، ہوتا تو مجھے پتہ ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا مومن کو ہر ایک سے بے نیاز کرنا چاہتا ہے۔ گلے مومن کبھی گلے شکوے والا نہیں ہوتا۔ ہمارا تو 90% زمانہ کس میں گزرتا ہے؟ کسی نے ناقدری کی تو گلا شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ بڑائی کرنے والے کو یا فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا، جو خود بخل کرے اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہو۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودع صفات ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو، اور لوہا اتارا، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہیں سے نازل کیا گیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شدید، اس میں بہت شدت، قوت، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ منافع ہے، نفع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ یہ بدعت نکالی، پھر اس کی پابندی کرنے کا حق ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول یعنی محمد پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے رہبانیت۔ رہبانیت کہتے ہیں خود پہ دنیا کو حرام ٹھہرا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں دنیا حرام نہیں کی ہے، ہاں اتنی لینے کی اجازت ہے کہ جس سے آپ کا ایمان نہ بگے، وہ دنیا جو دین کے انڈر ہو۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں دین اور دنیا، اسلام میں دیر از نو دین اور دنیا، دنیا انڈر دا شیڈ آف دین، دنیا ہو مگر کس کے سائے کے نیچے ہو؟
دین کے. ایک مرد اگر اپنی بیوی کو نوالا کھلا رہا ہے تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے وہ دنیا کا رومانس کر رہا ہے، بٹ نہیں، وہ تو صدقہ دے رہا ہے. اپنی بیوی کو ایک نوالا کھلا دینا بھی کیا ہے؟ دین ہے. بیوی کا ہاتھ پکڑ کے واک پہ نکل جانا، لوگ سمجھیں گے دنیا، نو، دس از دین. ماں باپ کی خدمت کرنا از ناٹ دنیا، دس از ونس اگین دین. کسی کو قرضہ دے دینا ہم کو لگتا ہے دنیا کا معاملہ ہے، حدیث اٹھا کے دیکھیں، دس از اگین دین. تو دین کے اندر جتنی دنیا ہے نا، الحمدللہ اللہ کے نبی نے جنگلوں والا دین نہیں سکھایا کہ جنگلوں میں نکل جاؤ بالکل ہی اپنے جسم کو تنگ کرو. آپ نے دیکھا یہ لوگ جو ہندوؤں کے جو گرو وغیرہ ہوتے ہیں، اتنی اتنی سی پنڈلیاں ہوتی ہیں لوگ کی، کھاتے نہیں ہیں، ایک ہی رنگ پہنتے. اسی طرح سے یہ ایجاد کی تھی بدعت عیسائیوں نے. آپ نے ان کے ننز اینڈ پپس دیکھے ہیں، وہ وائٹ کلر پہنتے، انف. وہ اپنے اوپر کسی رنگ کو حلال نہیں سمجھتے. اللہ کو یہ ایکسٹریمزم پسند نہیں ہے. ہم کو ایکسٹریم بولتے ہیں وہ لوگ، جبکہ اگر دیکھیں تو ایکسٹریم ان کے اندر ہے. شادیاں نہیں کرتے. اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو ہماری جبلت میں ہے، فطرت میں ہے، جب وہ حلال سے نہیں ملتا تو پھر حرام کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں. پھر انہی کے پاس حرام بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اپنے اوپر رنگ حرام کر لیا، اپنے اوپر عورت حرام کر لی، عورت نے اپنے اوپر مرد حرام کر دیا. یہ اسلام نہیں ہے. اللہ نے کہا رہبانیت انہوں نے ایجاد کی، اور ایجاد کرنے کے بعد اس کا حق بھی ادا نہیں کیا. ہو ہی نہیں سکتا نا. کہیں نہ کہیں میری آنکھ میں میری آنکھ کروڑوں سینکڑوں رنگ پہچان سکتی ہے، اور کوئی خود سے کہے میں سفید میں رہوں گا تو ظلم ہے اپنے اوپر.